السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی، تجھے تیرے باپ کی موت نے بدحواس کر دیا ہے، علاء الدین خلجی نے بیزار لہجے میں کہا۔ اگر تو راجپوتوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے تو پھر یہ اچھوت کیوں خاموش ہیں؟ تیرے حق میں کوئی تو گواہی دیتا۔ کیا میری شہادت کافی نہیں ہے؟ شدت جذبات سے نرملا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں جس نے سردار آفریدی کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ آفریدی کا کوئی کردار نہیں کہ وہ اپنا اعتبار کھو چکا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے ہونٹوں سے نفرت کی وہی آگ برس رہی تھی۔ نرملا سلطان کی اس جارحیت پر احتجاج کرنا چاہتی تھی کہ حضرت امیر خسرو کھڑے ہو گئے اور سلطان سے مخاطب ہو کر بولے، شاہ والا، جب ایک شخص بآواز بلند کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے ایمان پر کسی شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ امیر خسرو نے نرملا کی حمایت کی۔ وہ آفریدی کو بے قصور سمجھتے تھے، مگر چتوڑ میں آنے والے واقعات سے بے خبر ہونے کے سبب بھرپور وکالت نہ کر سکے۔ موت کے ڈر سے ایمان لانے والا مسلمان نہیں ہوتا خسرو۔ علاء الدین خلجی کو یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی اس وقت ایمان لائی جب ہر طرف کافروں کا ہجوم تھا۔ امیر خسرو نے سلطان کے ناراضگی کے باوجود اسلامی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالات بتاتے ہیں کہ اس نے موت کے نرغے میں اسلام قبول کیا، پھر موت کا خوف کہاں باقی رہتا ہے؟ خسرو کی دلیل سن کر علاء الدین خلجی کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ کیا اس طرح تم اس شخص کی طرفداری کر رہے ہو جو تمہارے سلطان کے وقار کا قاتل ہے؟ نہیں شاہ والا، میں تو سارے معاملات سے بے خبر ہوں۔ امیر خسرو نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہا، پھر بھی اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آفریدی کو تنہائی میں ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے موقف کی وضاحت کر سکے۔ میرے خیال میں حالات وہ نہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہاں کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہیں جن کی تفصیل جاننا سلطان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے کے باعث امیر خسرو کا بہت لحاظ رکھتا تھا اور اس نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ اس وقت بھی جب خسرو نے آفریدی کی سفارش کی تو سلطان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ہم تمہاری درخواست پر غور کریں گے خسرو، یہ کہہ کر سلطان علاء الدین خلجی اپنے محافظ دستے کے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، جب تک ہم کوئی فیصلہ صادر نہ کریں اس وقت تک آفریدی کو نظر بندی کی حالت میں رکھا جائے۔ پھر ایک مختصر سے سکوت کے بعد سلطان نے دوسرا حکم دیا اور اس لڑکی کو شاہی حرم سرا میں داخل کر دیا جائے۔ نرملا تڑپ اٹھی، سلطان، میں کوئی لوٹا ہوا مال نہیں کہ کسی کنیز یا لونڈی کی طرح شاہی عشرت کدے کی زینت بنا دی جاؤں۔ میں ایک مسلم دوشیزہ ہوں اور میری زندگی سردار آفریدی سے وابستہ ہے، اس لیے مجھے بھی ان کے ساتھ حوالہ زنداں کر دیا جائے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے لیے ایک کمزور سی لڑکی کا یہ تلخ لہجہ ناقابل برداشت تھا۔ ابھی وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسے خیمہ گاہ کے دروازے پر ہلچل سی نظر آئی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ پہرے دار سپاہی اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ عورت بے نیازانہ بڑھی چلی آ رہی تھی۔ یہ کون ہے رتن سنگھ؟ سلطان علاء الدین خلجی نے گھبرا کر راجپوت سمراٹ سے پوچھا۔ رتن سنگھ پر بھی دہشت سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان، یہ بھانمتی ہے، طوائف زادی چتوڑ کی ٹھکرائی ہوئی ویشیا۔ رتن سنگھ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ مائی بھانمتی تیزی سے سلطان علاء الدین خلجی کی طرف بڑھتی رہی۔ دروازے پر پہرے دار سپاہیوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور سلطان سے کس لیے ملنا چاہتی ہے۔ جواب میں مان بھتی نے خاموشی اختیار کرنی تھی اور کسی اجازت کے بغیر دروازے میں داخل ہو گئی تھی۔ سپاہیوں نے بہت کوشش کی
کہ وہ اس بوڑھی عورت کو جبرن روک لیں، مگر بھانمتی نے جب بھی ان کی طرف دیکھا وہ سہم کر اپنی جگہ رک گئے۔ سپاہیوں کو محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں کی طاقت سلب ہو گئی ہے۔ پھر جب بھانمتی تخت کے قریب پہنچ گئی تو علاؤالدین نے چیخ کر اپنے محافظ سپاہیوں سے کہا، اس ناپاک عورت کو کس نے اندر آنے دیا؟ علاؤالدین رتن سنگھ کی وضاحت کے بعد بھانمتی کو طوائف زادی سمجھنے لگا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بوڑھی عورت کو ناپاک کہہ کر پکارا تھا۔ بھانمتی مسکرائے، علاؤالدین، یہ تیرے پارسا سپاہی مجھ گنہگار کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بھانمتی کا انداز تخاطب بڑا عامیانہ تھا، جیسے اس کے سامنے سلطان علاؤالدین خلجی کے بجائے کوئی معمولی انسان ہو۔ فرمانروائے ہند پہلے ہی بھانمتی سے خفا تھا کہ وہ اجازت کے بغیر اندر چلی آئی تھی۔ پھر جب اس نے شہنشاہ کو اس کے نام سے پکارا تو علاؤالدین خلجی مزید غضبناک ہو گیا۔ بدنصیب عورت، تجھے خبر نہیں کہ یہ فاتح عالم کا دربار ہے۔ علاؤالدین خلجی نے قہر آلود لہجے میں بھانمتی کو مخاطب کیا، یہاں حاضری کی پہلی رسم سجدہ گزاری ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک شرف یاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے سامنے جھک نہ جائے۔ یہ تیری دربار کی آداب ہیں جنہیں تو خوب جانتا ہے۔ مائی بھانمتی کا وہی لہجہ تھا جس سے علاؤالدین خلجی کے لیے انتہائی تحقیر کا اظہار ہو رہا تھا، اور جن لوگوں نے تیرے لیے سجدہ روا رکھا وہ خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ میں ایک ذات کے سوا کسی کے آگے خم نہیں ہوتی۔ رتن سنگھ گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ حرف بحرف سچ ہے۔ بھائی بھانمتی نے راجپوت سمراٹ کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک بدحواسی کے عالم میں اپنی نشست پر کھڑا تھا، اور رام دیو بھی مجھ سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے کسی بت کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا۔ ساری بستی جانتی ہے کہ میں کون ہوں، میرے لیے تمام موسم یکساں ہیں۔ رتن سنگھ تخت شاہی پر بیٹھے یا منہ کے بل اوندا گر پڑے۔ کوئی سمراٹ کا لقب اختیار کر لے یا کوئی شہنشاہیت کی قبا پہن لے، میرے نزدیک سب کے سب بھیکاری ہیں۔ یہ زمین راجپوتوں کی ہے نہ ترکوں کی۔ زمین کا مالک جو ازل میں تھا وہی آج بھی ہے۔ تم سارے کے سارے کرایہ دار ہو، مکان والا تو کوئی اور ہے۔ وہ جب چاہے گا تمہیں اپنے گھر سے نکال باہر کرے گا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسی عورت کو دیکھا تھا جو آداب شاہی سے قطعاً بے نیاز تھی۔ ہماری سماعت ایسے گستاخانہ لہجے کی عادی نہیں، اور ہماری آنکھیں بے ادبی کے اس منظر کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان کھڑا ہو گیا تھا۔ حاضرین دیکھ رہے تھے کہ شدت غضب کی وجہ سے سلطان علاؤالدین خلجی کے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ اپنا اور میرا وقت برباد نہ کر علاؤالدین، مائی بھانمتی نے اس جارحانہ انداز میں فرما روائی ہند کو مخاطب کیا۔ میں تیرے جاہو جلال کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہوں، مجھے بہت سے ضروری کام ہیں۔ میں شاید زندگی بھر ظلم کی اس تماشا گاہ کا رخ نہ کرتی، مگر مجھے اپنے بچوں کی خاطر اس جگہ بھی آنا پڑا جسے دنیا کا میں سب سے زیادہ لعنت زدہ مقام سمجھتی ہوں۔ بھانمتی نے دریا کے اس خوفناک دھارے کی شکل اختیار کر لی تھی جو اچانک پتھروں کا بند ٹوٹ جانے سے آزاد ہو گیا ہو۔ جشن فتح میں شریک ہونے والے ایک ایک فرد پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہر شخص حیران و پریشان نظروں سے بھانمتی کو دیکھ رہا تھا۔ مقامی آبادی کے جو لوگ بھانمتی سے واقف تھے وہ بھی حیرت کی موجوں میں ڈوب گئے تھے کہ آج تک انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اتنا برہم نہیں دیکھا تھا، اور سلطان کے مصاحب سپہ سالار اور فوجی جو بھانمتی سے ناآشنا تھے ان پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ شاہ والا کے وفاداروں نے تو آج تک ایک ہی منظر دیکھا تھا کہ جو بھی سلطان علاؤالدین خلجی کے سامنے آغاز میں زمین بوس ہو جاتا۔ پھر یہ عورت کون تھی جس نے سلطان کے جبروت کو چند لمحوں میں کسی بھکاری کی شخصیت سے بھی زیادہ بے اثر بنا دیا تھا؟ سلطان کی نازک مزاجیاں بھلا اس بے ادبی کو کس طرح برداشت کرتے؟
سلطان علاء الدین خلجی اپنی جس سنگ دلی اور صفاقی کے لیے مشہور تھا، اس کی وہی حالت قہر لوٹ آئی۔ اس طوائف زادی کی زبان کاٹ کر اپنے شاہ کے قدموں میں رکھ دو۔ علاء الدین خلجی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا جو اچھوتوں کی اگلی قطاروں کے قریب کھڑے تھے۔ سپاہیوں نے سلطان کا حکم سنا اور مائی بھانمتی کو دردناک سزا دینے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم منجمد ہو گئے ہوں۔ علاء الدین دوبارہ چیخا، کیا تم دربار سلطانی کی روایت کو بھول گئے کہ تمہارا شاہ اپنے حکم کی تعمیل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتا؟ سپاہیوں کی بے کسی قابل دید تھی، وہ اپنی تلواریں بے نیام کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کسی فالج زدہ انسان کے ہاتھ ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب غلاموں سے کوئی تدبیر نہ بن پڑی تو وہ رو رو کر کہنے لگے، شاہ والا، ہمارے جسم پتھرا گئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں ایک فاحشہ عورت کی بدکلامیوں نے خوف زدہ کر دیا ہے۔ علاء الدین کی آواز میں کسی زخمی درندے جیسی غراہٹ تھی۔ سلطان معظم، ہم تو کبھی موت سے بھی نہیں ڈرے، پھر یہ کمزور سی عورت ہمیں کس طرح دہشت میں مبتلا کر سکتی ہے؟ سپاہیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم شہنشاہ کو کیسے بتائیں کہ ہماری قوت ارادی فنا ہو گئی ہے اور ہم اپنے آپ کو ایک بے جان مجسمہ سمجھ رہے ہیں؟ سلطان علاء الدین خلجی نے بڑی حیرت سے اپنے سپاہیوں کا جواب سنا اور پھر ملک نصرت خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آخر تجھے ہمارے حکم کا انتظار کیوں ہے نصرت خان؟ تو نے آج سے پہلے تو اس قدر بے حسی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ایک غلیظ عورت تیرے آقا کی شان میں مسلسل گستاخیاں کرتی رہے اور تیری تلوار بے نیام نہ ہو۔ ملک نصرت خان سلطان کی اس طعنہ زنی سے بدحواس ہو گیا۔ اس نے شدید سراسیمگی کی کیفیت میں شمشیر کھینچی مگر بھانمتی پر وار نہ کر سکا۔ وہ بھی کسی ناقابل فہم خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ علاء الدین خلجی اپنے جانشار امیر لشکر کو برا بھلا کہتا رہا اور پھر اس نے چاہا کہ وہ خود آگے بڑھ کر بھانمتی کو اس کی گستاخیوں کی سزا دے۔ سلطان کو مشتعل دیکھ کر حضرت امیر خسرو نے درمیان میں یہ مداخلت کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی مقام، ایک بوڑھی عورت کی بدحواسیوں کو درگزر فرمائیں۔ یہ بات منصب شاہی کے خلاف ہے کہ ہندوستان کا ایک بااثر حکمراں عام انسانوں کی طرز کلام میں الجھ جائے۔ یہ درباری آداب سے واقف نہیں، اس لیے سلطان کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی لغزش زبان پر نہ جائیے اور اس سے پوچھیے کہ اسے اس کی کون سی ضرورت یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ حضرت امیر خسرو بھانمتی سے ذاتی طور پر تو واقف نہیں تھے، مگر اس کے چہرے کا جلال اور آواز کی تپش دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ ملک نصرت خان اور دیگر سپاہیوں کا مفلوج ہو جانا بھی کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ خسرو کی عارفانہ بصیرت نے اس راز کو جان لیا تھا کہ بھانمتی بھی کوئی صاحب دل خاتون ہے جس نے خدا کی محبت میں دنیا کی ہر طاقت کو ٹھکرا دیا ہے۔ بھانمتی نے چونک کر امیر خسرو کی طرف دیکھا، پھر علاء الدین خلجی کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولی، کیا میں نے اپنے خدا کی پرستش اس دن کے لیے کی تھی کہ دنیا کے ہوس پرست میرے جسم پر قابو پالیں اور میری ذات کو ایک تماشا بنا ڈالیں؟ اسے تو اس لیے پوجا تھا کہ وہ آفات اور مصائب کے وقت اپنی لازوال قوتوں کے ساتھ میری مدد کو آئے اور مایا جال کے تمام پھندے کاٹ کر آتما کو موہ کے خونی پنجوں سے بچا لے۔ ابھی مائی بھانمتی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رام دیو بول اٹھا، سلطان، خدا کے لیے اس کی شعبدہ بازیوں سے کوئی تاثر نہ لیجیے گا کہ یہ چتوڑ کی جادوگرنی ہے۔ اس نے خبیث طاقتوں کے بل پر اس نگری کے باسیوں کو بہت ستایا ہے۔ آج جب کہ بت پرستوں کی بساط الٹ گئی ہے تو یہ عیار عورت بھی خدا کا نام لے رہی ہے۔ اسے اپنا حشر معلوم ہے، اس لیے اپنے لذہ خیز انجام سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔
اس کا تعلق نہ مسلمانوں کے خدا سے ہے اور نہ ہندوؤں کے دیوتاؤں سے، یہ محض شیطانی قوتوں کی پجاری ہے۔ رام دیو اپنی ناکامیوں کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے مائی بھانمتی پر تہمتیں تراش رہا تھا۔ بھانمتی رام دیو کی بدحواسیاں دیکھ کر مسکرائے۔ بے شک میرا خدا وہ نہیں ہے جو تیرا ہے، میں جس نادیدہ قوت کی عبادت کرتی ہوں وہ تیری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر بھانمتی علاء الدین خلجی سے مخاطب ہوئے، اے دنیا کی فتح کے خواب دیکھنے والے، اس منافق کو درمیان سے ہٹا دے کہ میرے پاس ریاکاروں کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ علاء الدین بھی کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ اپنے تمام تر شاہانہ جاہ و جلال کے باوجود اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بوڑھی عورت کو اپنے سامنے جھکانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے رام دیو کو بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بھانمتی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اے عورت، تو کون ہے اور ہماری بارگاہ میں کس لیے حاضر ہوئی ہے؟ ہمارے روبرو اپنی ضرورت بیان کر تاکہ ہم تجھے اپنی بخشش و عطا سے نواز دیں۔ اگر تیرے ساتھ اہل چتور نے کوئی ظلم کیا ہے تو ہمیں بتا کہ تیرا مجرم کون ہے، ہم تیرے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ تو میرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا علاء الدین کہ میں کوئی حاجت ہی نہیں رکھتی۔ بھانمتی کا انداز گفتگو بڑا بے نیازانہ تھا۔ اگر تو میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہوتا تب بھی میں تیرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتی۔ چتور کی بستی والوں نے نہیں، ظلم تو نے مجھ پر کیا ہے۔ کیسا ظلم کہ میں اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ تجھے کیا خبر کہ آبو کے مندر میں بیٹھ کر میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے پوچھ جو آنے والوں کا راستہ دیکھتے دیکھتے بجھ گئیں، اور میرے ہونٹوں سے پوچھ جو ایک خدا کے نام لیواؤں کے لیے دعائیں کرتے کرتے پتھرا گئے، اور میرے قلب سوزاں سے پوچھ جو اس تمنا میں جل رہا تھا کہ جب اہل ایمان کے روشن چہرے دیکھوں گی تو جانے حزین کو قرار آ جائے گا۔ مگر علاء الدین، تو نے مجھے بہت مایوس کیا۔ تو وہ نہیں ہے جس کے شوق دید میں سنیاسی آنند پال ہلاک ہو گیا اور جس کی خاک پریشاں چتوڑ کی فضاؤں میں چیختی پھر رہی ہے، اور تو وہ بھی نہیں ہے جسے دیکھنے کی آرزو میں مہا منتری وکرم سنگھ نے موت کو گلے لگا لیا۔ تو محض ایک دنیا پرست ہے جس کے اقتدار کی بھوک نہ انسانی لاشوں سے مٹتی ہے اور نہ جلے ہوئے مکانات کے ڈھیر سے۔ تیرے دربار میں رام دیو جیسے ضمیر فروش اعزاز پاتے ہیں اور آفریدی جیسے جانشار مجرم بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ خوش آمدی تیرے تلوے چاٹ کر زرنگار کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور غیرت مند صرف اس لیے زندہ کے اندھیروں میں پھینک دیے جاتے ہیں کہ وہ تیرے جوتوں کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ جس کی بینائی اتنی کمزور ہو کہ وہ اپنے قریب رہنے والے جاں بازوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتا، وہ مائی بھانمتی کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ اے عاقبت نا اندیش عورت، آخر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ بھانمتی کے الفاظ کی گرمی سے علاء الدین کے دل و دماغ جل اٹھے تھے۔ میں نے تیرے بڑھاپے پر ترس کھا کر بہت دیر تک برداشت کیا، مگر تیری وحشت یہی سمجھتی رہی کہ سلطان علاء الدین ان شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ ہے۔ تو نہیں جانتی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے مداری اور کیسے کیسے جادوگر دیکھے ہیں۔ تو اول و آخر ایک ضعیف و ناتواں عورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری زباں بندی کے لیے مجھے جبر سے کام لینا پڑے، اور پھر تاریخ ہند میری طرف یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ علاء الدین کمزوروں اور بے کسوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکا۔ مجھے تیرے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ بھانمتی کی آواز سے وہی جلال نمایاں تھا۔ میرے دم کو غنیمت جان علاء الدین کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے تجھ تک پہنچی اور تجھے آنے والے زمانوں سے خبردار کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تو نے اپنی آنکھوں اور کانوں پر بے خبری کے پہرے بٹھا لیے ہیں، اور یہ پہرے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک تجھے 2 گز زمین کے اندر اینٹوں اور پتھروں کے نیچے نہیں دبا دیا جائے گا۔ مائی بھانمتی کے لہجے کی نشتریت اس قدر خوفناک تھی
کہ سلطان علاء الدین خلجی اس کی سودش سے کانپنے لگا۔ ہماری بارگاہ جلال کو اس فاحشہ عورت کے وجود سے خالی کر دو۔ سلطان علاء الدین خلجی نے وحشت زدہ ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہی بڑی عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ وہ اپنے فرما روا کے حکم پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کر سکتے تھے۔ تمام فوجی ایک بار پھر لرز کر رہ گئے اور انہیں اپنے دست و پا مفلوج سے نظر آنے لگے۔ علاء الدین، تیرے یہ غلام کچھ نہیں کر سکتے۔ آج خدا کو یہی منظور ہے کہ وہ تیری بے پناہ طاقتوں کے سامنے ایک بے سہارا فاحشہ کو سر بلند رکھے۔ اچانک بھانمتی کی آواز لرزنے لگی اور اس کی پلکیں اس بھاپ سے بھیگنے لگی تھیں جو دل کے جلنے سے پیدا ہوئی تھی۔